وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لیکچرز کا ایک سلسلہ ہے جو بالکل بنیادی عقائد جو ہے اسلام کے، ان کے بارے میں ہے، تو اس حوالے میں اسی کے تسلسل میں آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ایمان بالآخرہ، اللہ پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے الایمان بالآخرہ۔ ہمیں معلوم ہے یہ بات، مسلمان جانتے ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی شرط ہے ایمان کی، اگر کوئی اس کا منکر ہے آخرت کے دن کا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن میں بھی بڑا اہتمام کیا گیا اس عقیدے کے بارے میں، یہ احساس پیدا ہو لوگوں میں کہ یہ بنیادی چیز ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا جو قائل نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کے لیے بہت ساری مختلف انداز کی دلیلیں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی اس کے لیے بڑی واضح دلیلیں بھی دی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ نہیں، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے اپنے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ہی ایمان بالآخرہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی نیکی کہ تم مشرق کی طرف منہ کرنا ہے تم نے یا مغرب کی طرف کرنا ہے، یہ بات چل رہی تھی کہ کس طرف قبلہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، حقیقت میں نیکی جو ہے اس کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو، اور آخرت پہ ایمان ہو، اور ملائکہ پہ ہو، اور کتاب پہ ہو، اور نبیون پہ ہو، اور وآت المال علی حبہ، اور زکوٰۃ بھی دے۔ اسی طرح سے قرآن نے دوسری جگہ یہ کہا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ جو پہلے سے مسلمان ہوں، کیونکہ کچھ لوگ پہلے بعثت سے پہلے بھی دین حنیف کے پیروکار تھے۔ فرمایا کہ جو لوگ آمنو، جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور وہ جو پہلے یہودی تھے، اور والنصارى، اور جو نصرانی تھے، والصابئین، اور مجوسی، کوئی بھی ہو، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے اللہ پہ ایمان رکھا، جو اللہ پہ ایمان لایا اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس کے مطابق ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک اعمال کیے، تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف بھی کسی بھی زندگی کے مرحلے میں، خاص طور پہ آخرت میں ذرہ برابر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ جو یہ ایمان جس کا ہے اور اس کے مطابق عمل ہے جس کا، وہ بے خوف زندگی گزارے گا یہاں بھی، اور آخرت میں بھی بے خوف ہوگا، اور بہت زیادہ الحمدللہ وہاں اسے اطمینان حاصل ہوگا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان کے فوری بعد اسی کا ذکر کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالآخرہ بھی ضروری ہے، اور دوسرے بھی رسولوں پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، وہ بھی ضروری ہیں۔ تو یہ بھی فوری بعد ذکر کیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کیا۔ عموماً جو آپ کے حدیث ہیں ان میں ایمان باللہ کے فوری بعد ایمان بالآخرہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ عورت سفر کر سکتی ہے اکیلی یا نہیں کر سکتی، اس حوالے سے جو حدیث ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، تو اس میں فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم الا مع ذی محرم، کہ کوئی کسی عورت کے لیے جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک پورے دن کا سفر جو ہے کسی محرم کے بغیر ایسے اکیلی کرے۔ تو یہ بات بڑی واضح کر کے کہی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کے لیے ایک بات کہی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرن، تو پھر وہ بات کرے تو اچھی کرے، اور یصمت، یا پھر خاموش رہے۔ اسی طرح ایک جگہ یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، لیکن ساتھ ساتھ ذکر کیا اللہ پہ جو ایمان رکھتا ہے اور قیامت پہ ایمان رکھتا، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے یکرم جارہ، اپنے ہمسائے کا احترام کرے۔ آگے یہ بھی ہے اور جگہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی قدر کرے، اس کا اکرام کرے۔ انصار کے حوالے سے حدیث، لا یبغض الانصار رجل یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی بھی اللہ اور اس کے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، وہ انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ قرآن میں اس کا بار بار بیان آیا ہے، کثرت سے اس بات پر کا ذکر ہے یوم آخرت کے حوالے سے، اور اس کو اس طرح سے بار بار ذکر کیا گیا ہے ایمان بالآخرت کو، کہ لوگوں کے ذہن کے قریب ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت کے لوگ آخرت کے دن کے انکار کرنے والے تھے، وہ جس طرح کی دلائل دیتے تھے، اللہ نے تفصیل سے خود قرآن میں ان دلائل کا جواب دیا، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اہم ہے موضوع۔ اللہ نے یہ چاہا کہ سب کو اس کا یقین ہو جائے، اور جن کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات ہیں یا جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ اپنی پرانی اس پہ قائم ہیں، تو ان کے دل میں کسی طرح سے جو صحیح بات ہے وہ ڈال دی جائے۔ اس کا اعادہ بھی بار بار کیا گیا ہے۔ تو قرآن میں آپ یہ دیکھیں نا، تو اس کے نام بھی ایک سے زیادہ ہیں، یوم الآخرت ہے، بعث ہے، حشر نشر ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، مختلف نام ذکر کر کے جن میں اس کی مختلف صفات کا ذکر ہو جاتا ہے، تو وہ بار بار اس کی تاکید کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں اتنی زیادہ اہتمام جو کیا ہے قرآن نے؟ اس لیے کہ پہلی بات کہ بہت سے لوگ تھے جو اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، آخرت پہ نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، لیکن اس پہ نہیں کرتے تھے کہ ایمان کے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آخرت کا دن رکھا ہے اور اس میں ہمیں جزا و سزا ملے گی، اس سے وہ منکر تھے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کی یہ بات بار بار کہ بھائی یہ جو کچھ ہے اس پر جب تک کوئی آپ یقین نہیں رکھیں گے اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ نے ایمان کے حوالے سے یہ باتیں بتائیں بہت ساری کہ بھائی یہ ایک ضروری چیز ہے، اور اس میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی اس پہ اگر ایمان نہیں رکھتا تو وہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، وہ نہیں ہے مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کی وجہ بھی اس کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ اگرچہ عربوں میں دین ابراہیم کے کچھ آثار تھے، حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، حرم تھا، یہ سب باتیں تھیں، اس کے باوجود بھی یہ بات بھول چکے تھے وہ جو حضرت ابراہیم کے دین کی بنیاد تھی، کہ بنیادی حصوں میں شامل تھی کہ آخرت پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو بت پرست تھے وہ بھی آخرت بھی سے انکار کرتے تھے کہ نہیں بس وہ یہی چاہتے تھے کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں بس یہی ختم ہو جائے گا، آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، اور وہ بڑے بڑے سوال کرتے تھے اور بحثیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو یہ تو مانتے تھے کہ دوبارہ روح جو ہے وہ انسان میں آئے گی، لیکن جس طرح سے کہ ماننا چاہیے اس بات کو، آخرت کو، کہ اس میں سزا ہوگی یا جزا ہوگی، اس کے میں انسان کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا، اسی پہ انجام ہوگا، تو اس کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے، اور ہندو اور بت پرست وہ تو بس ہی نہیں مانتے تھے، اور وہ ان کے ہاں اور بھی اس میں بہت سارے اعتراضات تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا اس بات کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی پر بات ہو۔ مثلاً یہی ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں قرآن نے بتایا، وقالو، اور یہ لوگ مشرک جو ہیں یہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کیا یہ دنیا کی زندگی ہے ہماری زندگی، بس نموت و نحیا، زندہ ہیں اور مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کوئی چیز مارتی نہیں ہے سوائے زمانے کے، وما لہم بذلک من علم، ان لوگوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے۔
انہم الا یظنون، یہ سارے اپنے ظن و گمان جو اپنے رکھے ہوئے ہیں اپنے دل میں، انہی کے مطابق بات کرتے ہیں اور انہی کے مطابق یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان ہی نہیں ہے اگر وہ لائیں، جب تک یہ نہ مانیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا کہ بچایا جائے لوگوں کو خرابیوں سے، فساد سے، اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو اتنا زیادہ انکار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تائید کے لیے اتنا اہتمام قرآن میں بھی کیا کہ اس بات کو واضح کیا جائے۔ اور اہل کتاب جو ہے مثلا ان کا بھی یہی حال تھا کہ اگرچہ ایک تصور موجود تھا لیکن جیسے عقیدہ ہونا چاہیے سزا جزا کا وہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے اپنے یہودی کہ ہم تو جی اب چنی ہوئی امت ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے بھائی جزا اور سزا دونوں ہیں، اس کے بغیر کیسے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تو اللہ نے تو بتایا کہ خود یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو کیا کہا۔ اسی طرح سے ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ کرسچن جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی اور ہمیں بچا لیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ان میں موجود تھیں، اس کی تردید ضروری تھی، اسی لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا کہ بھائی اس کو سمجھو۔ اور یہ بھی پتہ تھا بات اللہ کو کہ بھئی اگر اس کا اہتمام نہ کیا گیا اور انہوں نے اس کو صحیح طور پہ ٹھیک طریقے سے نہ سمجھا اور اس پہ عمل نہ کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ بھی محال ہو جائے گی۔ نہ تو یہ تصور رہے گا کہ اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، برائیوں میں لگے رہیں گے لوگ۔ زندگی جو ہے یہ ایک انارکی بن جائے گی، کوئی اس میں نظم نہیں ہوگا۔ اور جب تک کہ یہ اس پر عقیدہ پکا نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ کسی کے ضمیر کی آواز اسے کچھ کہے گی، نہ کوئی اور چیز ہوگی جو اس کو برائیوں سے روک سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا اور کئی طریقوں سے یقین دلایا، اور قرآن میں عقلی دلیلیں بھی دیں۔ ان کی عقلی باتوں کے اپنے ظن و گمان سے جو کرتے تھے، عقلی دلیلیں بھی دیں ان کو کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو قیامت کے دن کا۔ اور یہ بھی ایک بات واضح کر دوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ واقعی یہ کوئی ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو ان کے کیے کا انعام ملے، یا اگر برائی کی ہے تو اس کی سزا ملے۔ اب کوئی بھی یہ بات جو ہے دل سے برداشت نہیں کرے گا کہ جو ظالم ہے وہ ظلم کرتا رہے، اس کے بعد مر جائے اور بس ختم۔ ساری عمر اس نے ظلم کیا، لوگوں کو لوٹا مارا، ان کو اذیتیں پہنچائیں، ان کے عزتیں پامال کی، ان کے لوگوں کو قتل کیا، جیسے کہ آج تک ہو رہا ہے، بہت سے لوگ کر رہے ہیں یہ کام۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، ضمیر ان کا اس کی اجازت نہیں دیتا، ان کی فطرت میں ہے کہ نہیں، یہ ہونا چاہیے ایک دن ایسا کہ جس میں ظالموں کو جواب دینا پڑے اور ان کو اس کی سزا ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے یہ بات۔ اور یوم آخر جو ہے اس لیے بھی اس کو کہا گیا کہ وہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد بھی جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، اور اس کے بعد یہ جو دنیا کا سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جنت میں جائے گا تو جنت میں رہے گا، اور دوزخ میں جائے گا تو دوزخ میں رہے گا۔ اس لیے یہ ضروری باتیں جو ساری تھیں یہ قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے سے واضح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اپنی کتاب میں تفصیلات اس کی دی ہیں کہ بھئی موت کے بعد ایک جو ہے نا آزمائش وہ قبر میں آئے گی، آزمایا جائے گا، وہاں جو صحیح جواب دے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں تو پھنس جائے گا۔ وہاں بھی جو ہے وہ اسی طرح سلوک ہوگا، جو صحیح طور پہ عقیدہ رکھتا ہوگا وہ آرام سے رہے گا قبر میں بھی، اور جو نہیں رکھتا ہوگا اس کو وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بعثت، جو مبعوث ہوں گے لوگ دوبارہ پیدا ہوں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اعمال نامے پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، وہاں ترازو لگے گا جس میں نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ تلیں گی۔ پھر آگے جائیں گے تو وہاں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے حوض کوثر بھی ہوگا، اور جو برے ہوں گے وہ پیاس مرتے رہیں گے۔ یہ اور شفاعت اور جنت اور دوزخ اور یہ ساری باتیں پھر ان تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تاکہ حشر و نشر کے بارے میں پورا علم ہو لوگوں کو، اور پورا علم ہو تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اچھائی کریں، اور جو اصل بات ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میں جنت کا اور اللہ کی رضا کا اہل ہوں، تو وہ اس کو کریں اور کامیاب ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ تو دیکھیے
ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو ہے ہر چیز کا علم اسے اپنے حواس کے ذریعے نہیں ہو سکتا، علوم غیبیہ کا علم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی ایسی ہستی نے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں ہے اور اس ہستی نے آگے کہا کہ یہ سب کچھ ہے تو پھر مانو۔ قرآن میں ہے اگر تو اللہ کی کلام ہے، اور تمہارے سامنے کئی طریقوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو باتیں کہی تھیں اسی دور کے بارے میں کہ تھوڑے عرصے بعد یہ ہوگا وہی ہو کے رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایران کو فتح ہوئی ہے، اب تھوڑے دنوں کے بعد ان کو روم جو ہے نا ان کے سامنے شکست ہوگی، تو قریش جو ہے بڑا مذاق بناتے تھے کب شکست ہوگی، وہ تو اتنی بڑی قوت ہے۔ پھر اللہ نے ان کو دکھایا کہ شکست ہو گئی ایران کو روم کے ہاتھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی دکھا دیا اسی طرح، تاکہ پتہ چلے ان کو کہ بھئی جو اللہ کہتا ہے وہ وہی ہو کے رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، تفصیلات تھیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں یہ چیزیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے حوالے سے وہ انکار کرتے تھے معراج کا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہوں نے سوال کیا کہ جی جناب فلانا ہمارا قافلہ تھا وہ کہاں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیکھا تھا، اللہ نے اس وقت دکھایا اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ فلاں جگہ تھا اور یہ حال تھا اس کا۔ اللہ نے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ جو قرآن کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے اور اسی طرح ہوتا ہے جیسے وہ قرآن کہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ قرآن پہ ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ ایمان جو ہے باللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کے پر ایمان لانے کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی کہ یوم آخرت پہ ایمان ہوگا، اور یوم آخرت پہ اگر ایمان نہ ہو تو جس مشن کے لیے قرآن آیا ہے وہ حقیقت میں پورے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کی اس بات کے دلائل بھی دیے، اور ان کے جو اعتراض عقل پہ مبنی تھے ان کے جواب بھی دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو بھائی، تم آخرت کے دن کو نہیں مانتے کہ وہ لوگوں کی جو ہوگی اس کو جزا سزا کا انتظام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جب پیدا کر دیا ہے اور اتنی بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کر دیا ہے تو اس کے نزدیک یہ کیا ہے، کیا مشکل ہے کہ جب تم ایک دفعہ مر جاؤ تو دوبارہ تمہیں پیدا کر دیا ہے؟ پہلے تمہیں پیدا کیا نہیں تھا، کر لیا تھا، اسی لیے پھر دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ تو اسی لیے اچھا یہ لوگ تو بالکل چٹے منکر تھے نا، جو مشرک تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا ہی نہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ جو ہے نا ان کا گمان یہ ہے مشرکین کے بارے میں کہ یہ کبھی دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور جو تم نے کام کیے ہیں اچھے یا برے ان کام سامنے تمہارے آ جائیں گے۔ مسلمانوں کے اچھے کام سامنے آ جائیں گے اور تمہاری برائیاں سامنے آ جائیں گی، اور پتہ چل جائے گا۔ کیوں کہ شرک کی تو بنیادی برائیوں پہ بت پرستی اور گندے اخلاق اور برے کام اور لوٹ مار اور ظلم و ستم، یہ سارے یہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے قسم کہا کہ میرے رسول قسم کھا کے کہیں آپ تو سچے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سچے ہیں، آپ یہ بھی مانتے ہیں تو آپ قسم بھی ساتھ کھائیں۔ قل ای وربی، ہاں میرے رب کی مجھے قسم ہے، انہ لحق، کہ یہ سچ ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں روک سکتے اس سے، وہ تو ہوگا، یہ تو ہونا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ صادق مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بڑی وضاحتیں، بلکہ وضاحتوں کے علاوہ ان سے بھی کہا کہ آپ قسم کھا کے ان کو بتائیں اور یہ بھی ان کو واضح کریں کہ وہاں کیا کیا ہوگا۔ دوسری بات دلیل جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے یہ دی کہ اچھا بھئی یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جا سکتے، تو تم ہو نا، ایک دفعہ ہو، اگر جب موجود ہو تو دوبارہ وجود دینا مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ جبکہ تم پہلے تو تھے ہی نہیں، سرے سے عدم سے وجود دیا، اب تو تم ہو، کسی نہ کسی صورت میں ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے انسان کے جسم کے، اس میں تو اس کا جو حصہ ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اور بعد میں سائنس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے دوبارہ، اب سائنس اس کی تصدیق یوں بھی کرتی ہے کہ جی ہاں وہ اسی سے پھر وہ ایک جو ہے نا وہ سیل سے وہ سارا جو ہے نا وہ بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اسی کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے اسی کو لے کے پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ اب سائنس نے آ کے ہمارے یقین و ایمان میں اضافہ کیا، اسی کی تصدیق کی، جبکہ پہلے سائنس جو ہے اس کو بالکل مانتی نہیں تھی، پتہ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ان کے تمام جو سوالات ہیں یا شکوک ہیں ان کا ہر طرح سے ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ جب ہم
صرف ہڈیاں رہ جائیں گی اور ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور پھر ہم مٹی کا حصہ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم دوبارہ تو پیدا کیا جائیں گے۔ کل کونوا حجارۃ او حدیدا، فرمایا کچھ بھی بن جاؤ، پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا جو تمہارے دلوں میں ہے کہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اس طرح بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لائے گا، اسی طرح سے لائے گا، کچھ بھی ہو تمہارا وہ اسی طرح سے، کیونکہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا ہے عدم سے، وہ دوبارہ وجود کیوں نہیں دے سکتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، وہ کہتے ہیں یہ ہوگا کب؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، فرمایا کہ تم امید رکھو کہ جلدی ہوگا۔ اور واقعی جو کائنات کی عمر ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو بس تھوڑے دن ہی رہتے تھے۔ اللہ کے رسول آخری رسول ہے، اور ان کے بعد جو بڑا ایونٹ ہے وہ تو وہی ہے قیامت کا، تو فرمایا کہ وہ ہو کے رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ قریب ہو۔ اور فرمایا کہ یوم یدعوکم، اس دن وہ بلائے گا تمہیں، آؤ فتستجیبون بحمدہ، تو تم بڑے اٹھ کے نا اس کی حمد، اس وقت تمہیں حمد بھی یاد آ جائے گی، تو اس وقت تم حمد کرتے ہوئے سامنے آؤ گے۔ مسلمان تو دل سے حمد کریں گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور جب اٹھو گے تو اس وقت سمجھتے ہو کہ ہم تھوڑے عرصہ ہی، مسلمانوں کو تو یہ خیال ہوگا کہ بہت تھوڑا سا وقت گزرا ہے ہماری موت پہ، اگرچہ وہ بڑا وقت ہوگا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا کہ انسان اس پہ غور نہیں کرتا کہ اللہ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک بوند پانی سے، اب وہ ہمارے سامنے آ کے حجتیں کرتا ہے اور اکڑتا ہے اور دلیلیں دیتا ہے اور بحث کرتا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے کہ کون پیدا کر سکتا ہے اور کیا ہے، اس نے اس کو بھلا دیا کہ ہمیں ہی نے پیدا کیا ہے، پہلے جب کچھ نہیں تھا تو ہم نے پیدا کیا تمہیں۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ مشرک نے کہا کہ یہ جب بوسیدہ ہو جائیں گی ہڈیاں تو ان کو زندہ کون کرے گا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمایا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، اگر پہلی دفعہ عدم سے وجود دے دیا تو دوبارہ بھی انہی کو دوبارہ زندہ کر دے گا، وہ پرانی سے دوبارہ نہیں بنانا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم غور کر کے دیکھو کہ یہ اگر ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے تو ہم دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتے ہیں، اور کہا کہ ہماری تخلیق کو اگر دیکھو، ہماری قدرت کو دیکھو تو تم اس پہ غور نہیں کرتے ہو کہ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے نباتات اگائیں، درخت جو ہوتا ہے وہ سرسبز، وہ اس سرسبز درخت کو اس قابل بعد میں کر دیا کہ اسی سے تم آگ جلاتے ہو، تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ تمہیں تمہاری ہڈیاں جو ہیں ان کو دوبارہ ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا؟ اور اسی دنیا میں بھی تم دیکھتے رہو کہ کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، تو اس کو غور کرو تو تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ ساری بات بالکل اس کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ چاہے گا اسی طرح کرے گا۔ تو فرمایا کہ نشأۃ اولیٰ جو ہے تمہاری پہلی تخلیق، اسی پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دوسری تخلیق تو اتنی مشکل نہیں ہو سکتی کسی چیز کی بھی، اس لیے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور جس کو جو اپنے عقل کے پیچھے وہ لگ کے یہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں کر سکتا ہمیں دوبارہ زندہ، تو وہ اسی پہ غور کرے کہ پہلی پیدائش کس نے دی ہے، وہ ہو سکتا تھا، تو وہی اس پہ بھی اس پہ بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ انسان یہ کہتا ہے أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، یاد کرے اس بات کو کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ اللہ نے اور بھی دلائل دی ہیں، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، ہر آسمان میں فرشتوں کو پیدا کرنے والا، زمین پہ اتنی زیادہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، جس نے اتنی زیادہ مخلوق کو پیدا کر لیا، وہ پہلے پیدا کی ہوئی چیز جو ہے اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری بتائی ہیں اور عقلی دلائل بھی دیے ہیں، اور پھر اللہ نے ایک اور انتظام کیا، اور یہ کہ عقل کی بنیاد پہ جو سائنس وجود میں آئی ہے، جس کو ہم اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، اس سائنس نے آ کے ہمیں وہ چیزیں بتانی شروع کر دیں کہ جو پھر خود بخود جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی قدرت رکھنے والا، جس نے سورج بنا لیا، چاند بنایا، ستارے بنائے، یہ کائنات کتنی بڑی رکھی۔ ایک جو ستارہ ہے جو قریب ترین ہے سورج کے، وہ بھی
ملینز آف جو ہے نا نوری سال کا جو ہے نا وہ 1,86,000 نوری سال دور ہے سورج سے. اتنے بڑے فاصلے ہیں. یہ کائنات کس نے بنائی ہے اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا جو ہے. یہ سائنس جو اب بتا رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. اسی طرح کہکشانوں کے بارے میں سائنس نے بتایا ہمیں اور کہا کہ یہ کئی کہکشانیں ہیں، بہت ساری ہیں، اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. اور یہ بھی کہ یہ جو ہیں ایک نوری سال جس کے فاصلے پہ ہیں یہ ایک کہکشان دوسری سے، وہ ایک نوری سال جو ہے وہ 600,000 ملین اس کے برابر ہے. تو یہ 600,000 ملین میل کے برابر جو ہے یہ کتنی بڑی کائنات ہے اس کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظمت جو ہے اس کی جو بات ہے پھر وہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے یہی چیز ہے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا خود قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھو، تم کیوں انکار کرتے ہو کہ دوبارہ وہ پیدا نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ. اس لیے کہ ایک ہی زمین ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ایک ہی بارش ہوتی ہے، ایک ہی پانی ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ الگ الگ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک کا ذائقہ اور ہے، کھجور بھی پیدا ہو رہی ہے، انگور بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایک ملتے جلتے بھی پیدا ہو رہے ہیں، ایسی اقسام بھی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی. یہ ساری کی ساری، اور ان کے اتنے ذائقے ہیں اور اتنے وہ ہیں. تو کیا اس پہ غور نہیں کرتے ہو کہ کتنا بڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی کتنا کچھ جان پوشیدہ ہے؟ اس پہ تم غور نہیں کرتے. اسی طرح سے تم حیوانات ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں، پتنگے ہوں، ان پہ غور کر کے دیکھو کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں. اور خود ایک چیز پہ، کسی پتنگے پہ غور کر کے دیکھو کہ اس میں کیا کچھ ہے، کیسے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑی قدرت رکھنے والا ہے. ایک پھول پہ غور کر کے دیکھو اس میں کیا کچھ ہے. ایک جگہ سے اس کا رنگ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ رنگ، ایک پتی میں بھی کتنے رنگ اس کے جو ہے نا کئی شیڈز آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے کتنے کام ہیں. وہ خوشبو بھی دیتا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور وہ پھر یہاں خوبصورت قسم کا ماحول جو ہے اس کو بھی وہ کرتا ہے، اور وہ آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اور تمہاری باقی حواس تم خوشبو بھی سونگھتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پھول کے ذمے اتنا کچھ لگا دیا، ایک پھول کے کتنے کام لگا دیے. تم وہ اس کی قدرت پہ غور کرو کتنا بڑا ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی میں وضاحت کرتی کہ اس کی قدرت کہ اپنی قدرت کو واضح کر دے، پتہ چلے لوگوں کو کہ وہ کتنا قادر ہے. اس میں یہی کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہے اصل معبود، اس کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں. الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، وہ قائم ہے اور دوسروں کی زندگی کو برقرار رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تم تو اپنے انسانوں کی طرح سمجھتے ہو، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں قیاس کرتے ہو. اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ کبھی نوم نہ کبھی نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسی کے اختیار میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی مرضی اور حکم کے بغیر شفاعت بھی کر سکتا ہو؟ یہ بھی نہیں کو کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے سے پیچھے رہ گیا اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور جو آگے آئے گا اس کو بھی وہی جانتا ہے. اور وہ اتنا ہی علم جتنا وہ خود دیتا ہے اتنا لوگوں کو ہے، ورنہ کسی کو نہیں ہے. اور اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے، ان کے اندر ہے، اس سے وہ اکتاتا نہیں، اس کی حفاظت سے خود بخود حفاظت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی صحیح معنی میں قدر نہیں کی ہے. اور فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو یہ زمین جو ہے یہ لپٹ کے اس کے مٹھی میں آ جائے گی، اور آسمان بھی لپٹ کے اس کی مٹھی میں آ جائیں گے. تو اس کی قدرت کے بارے میں اندازہ کرو. اور پھر یہ باتیں کہ جناب کون پیدا کرے گا ہمیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو غلط ہیں، اور تمہیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور احادیث میں بھی مختلف بات ہیں جو اس کی وضاحت کرتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ بھی میری خلق پہ اللہ نے اس کی طرف بھی توجہ دی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، کسی پتنگے کو دیکھ لو، وہ پتنگا جو ہے وہ کیسی زندگی گزارتا ہے. ایک چڑیا جو ہے وہ یا پرندہ وہ چلا جاتا ہے، ہزاروں میل دور جاتا ہے سردیوں کے موسم میں گرم علاقوں میں، واپس آتا ہے تو پھر اپنے اسی پہلے گھونسلے میں آ جاتا ہے. اس کو اتنا زیادہ اللہ نے شعور دیا ہے، اور اس کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ وہ نشانیاں وہ
جو ہے نا وہ اپنے اس سے پتہ کر لیتا ہے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تمہارے یہ غلط باتیں جو کہ کیسی ہیں. ایک چونٹی کے بارے میں بھی کہا کہ تم کتنا زیادہ اس پہ غور کر کے دیکھو. کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے اندر بھی کیا ہے، کیسا ہے. ایک پتنگا جو ہے وہ جب پھنس جائے کہیں جو ہے مادہ پتنگا، تو وہ کوئی بھیجتی ہے پیغام، اور وہ پتہ نہیں کس طرح سے اس کے پاس کوئی پتہ نہیں ریڈیو کا سلسلہ ہے کہ وہ بھیجتی ہے، اللہ نے اس کو دے رکھا ہے یہ، اور وہ بھیجتی ہے اور وہ بہت میلوں دور ہوتا ہے نر، تو وہ وصول کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہ ساری باتیں آپ کو کہی ہیں کہ ان تمام چیزوں پہ غور کرو. اور سائنس نے آ کے یہی بتایا کہ واقعی اگر ان پہ غور کیا جائے تو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہاں تک ہے، اور اس کی قدرت کاملہ جو اتنی ہے، اتنی زیادہ ہے، اس کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ اس نے کہا تو ہے قرآن میں لیکن یہ ہوگا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی کر نہیں سکتا ہمیں دوبارہ زندہ کر دے، نہیں، یہ ہوگا، اس نے کہہ دیا ہے اور اس کے سچے رسول نے بھی کہہ دیا ہے، اور یہ بات کافی ہے اس پہ ایمان لانے کے لیے. اور جو ایمان نہیں لائے گا پھر وہ بدقسمت ترین انسان ہے اور پھر وہی ناکام رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ان ناکامیوں سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب انسان بنائے، کامیاب مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر ایمان جو ہے، ہر چیز پہ جو اللہ نے کہی ہیں ان پہ ہمیں پختہ ایمان دے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں اور اس منزل پہ پہنچ جائیں کہ جس کے بعد جس سے بہتر کوئی منزل نہیں، جس سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں. اللہ وہی ہمیں دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وإلهكم إله